دانیال صاحب اب مجھے ذرا وے فارورڈ بتا دیں. یہ 1 مہینے 2 مہینے بڑے کروشل ہیں پاکستان کے لیے. دیز آر ناٹ نارمل منتھس جس کے اندر اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن سکتی ہے ہمارے لیے. وزیر اعظم صاحب بھی UAE گئے اور آپ کو پتہ ہے پھر obviously ہم لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم UAE جاتے ہیں. آپ کو کچھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان کو؟ میرے خیال میں کافی چکر لگا چکے ہیں جی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو انٹرنیشنل نظام ہے نا اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے جتنے بھی آپ کے مراسم ہو یا نہ ہو. اور اس وقت جو IMF کے ڈاکیومنٹس ہیں, IMF کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کتنے زرہ مبادلہ حاصل ہے, کتنا آپ نے خرچنا ہے اور اس میں گیپ کتنا ہے, وہ انہوں نے فائنینس کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ سٹیبلائز ہو جائیں. اور IMF کے کاغذات کے مطابق جو اس سال پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی گروتھ ہونی ہے وہ مطلب 1% سے کم ہے GDP کی. تو اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر انہوں نے پورا انٹرنیشنل پروگرام بنایا تو پھر تو میرے خیال میں کوئی کافی مایوس کن ہے. اور مجھے اس بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ پاکستان کیسے سوچتا ہے کہ باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جانی ہے جب آپ کا اپنا جو فائنینشیل انٹرمیڈیشن سیکٹر ہے جس کو بینکنگ یا لیسنگ یا انشورنس کا سیکٹر ہے یہ خود تیار نہیں ہے پاکستان پہ پوزیشن لینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے جو گراس فکس کیپٹل فارمیشن ہمارے بینکنگ سسٹم میں سے آ رہی ہے وہ آلموسٹ زیرو کے رہ گئی ہے. ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ گورنمنٹ ہی سارا پیسہ لون میں لے گئی ہے, اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ تو گاڑی لیسنگ سے باہر ہی نہیں نکلتے. یہ تو 4 سے 5 سے 7 سال کا سے زیادہ ایکسپوجر لینے کے لیے تیار ہی نہیں. تو وہ جو پروجیکٹ فائنانس ہوتی تھی وہ رہی نہیں ہے پاکستان میں جب سے عشرت حسین اور یہ شوکت عزیز نے یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. ویسے بالکل ہے, انہوں نے کوئی اشارہ ہی نہیں دیا ان کو کہ آپ کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو. جو بینکنگ سیکٹر ہے اس کو تو کسی طرح کا کوئی کسی نے گفتگو شنید ہی نہیں کی ان کے ساتھ. ویسے ایک اشارہ ضرور دیا تھا اس دن گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھے ہوئے تھے اڑان پاکستان میں, تو وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ کو آٹونومس کر دیا. میں اس کے حق میں تو نہیں ہوں لیکن پچھلی گورنمنٹ نے کر دیا ان کے اپنے کچھ نہیں. آٹونومس ضرور کیا ہے, میں نہیں اس کے خلاف بولتا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک فنکشن ہے, لیکن انہوں نے آٹونومس ہو کے کیا کیا؟ انہوں نے تو پاکستان کی چمڑی اتار دی. 38% بالکل 38% پہ انفلیشن چلے گی. اور یہ سارا کا سارا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسٹیٹ بینک کی ڈاکیومنٹس کے مطابق 12 مہینے کا لیگ ہے کہ جب وہ پالیسی کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو بازار کی سطح پر وہ کب نمودار ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان میں انفلیشن ہوئی اصل گڑبڑ جو ہے اس سے 12 مہینے پہلے ہوئی. اس وقت تو رضا باکر صاحب تھے, تو بجائے ان کو جی بالکل PTI کا دور, بجائے ان کو سزا دینے کا ان کو دوبارہ کنسلٹنٹ رکھ لی اس گورنمنٹ ہے. تو میرا مطلب یہ سب ملے ہوئے ان سب کو. انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے آنے سے پہلے بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ یہ آ کے یہ بربادی کرے گا. دیکھیں بینکس ہمارا ڈیپینڈنٹ ہے سارا گورنمنٹ کے پیسے کے اوپر. دانیال صاحب از اے بزنس مین, سیالکوٹ کے بینکس کو اچھا کام کر رہے ہوں گے, مان گئے. کسی اور جگہ جہاں بزنس بہت زیادہ فیصلہ باد, باقی تو بینکنگ ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں لوگوں کے اوپر. لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں بلیک مارکیٹ کے اوپر. ہر کسی نے گھر کے نیچے ہو سکتا ہے ایسے ایسے ڈالر چھپا کے رکھے ہوئے ہوں, تو شرح سود اس جگہ کے اوپر ہے کہ لوگ کہتے تھے ضرورت کیا ہے 21% کے اوپر اگر مجھے پیسہ مل رہا ہے تو اس کو کیا کام کرنا ہے, تو بزنس کے اندر انویسٹ کرنے کی نہیں کرے گا. اسی طرح پھر پلاٹس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے جی 10 پلاٹ خرید لو. تو ان چیزوں پہ ساری دنیا چلی گئی. How do we fix it? How do we identify the problems first of all, and then if we want to fix the problem we can. یہ نہیں ہے کہ ہم کر نہیں سکتے. اگر انیکا یہاں پہ بیٹھ کے ایک پاکستان نہیں ایک انٹرنیشنل لیول کا شو کر سکتی تو پاکستان نہیں کر سکتا. کو ہم ایسے ہیں, ہم کر سکتے ہیں. سیالکوٹ پاکستان کا شہر ہے نا, سیالکوٹ پاکستان کا شہر ہے نا, تو وہاں جا کے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے ایک بہترین تجارتی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں؟ کیوں لگتا ہے؟ اگر سیالکوٹ کر سکتا ہے پاکستان میں, پورا پاکستان نہیں کر سکتا. نہیں لیکن دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. اسی طرف آپ آنا شروع ہو گئے نا. آپ لوگ پیسے لیتے رہے بینک سے تو بینک کو انسینٹیو نہیں ملے گا کہ وہ بزنس مین کو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, عیاشیاں اس کو جب آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ختم کریں گی, اور جب سب سے زیادہ جب آپ نے یہ کہا کہ ہم نے شرح سود کو نیچے لے کے آنا ہے اور یہاں پر ہم نے کھڑا کرنا ہے, لوگوں کو ہم اس چیز کے وہ DHA اور بحریہ اور اس میں پلاٹس انویسٹمنٹ سے نکلیں گے تو کام کریں گے نا. میں پھر کہتا ہوں اسمال میڈیم انڈسٹری کیوں سیالکوٹ میں کیوں لگے, میرے ضلع میں کیوں نہیں لگ سکتی, کوئٹہ میں کیوں نہیں لگ سکتی, کوہاٹ میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ ہمارے پاس ایکول. میں بتاتی ہوں روکی صاحب, ایک تو سیکیورٹی کے معاملات. بلوچستان کے اندر انڈسٹری لگاتے ہوئے اور KPK کے اندر انڈسٹری لگاتے ہوئے ادھر کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ اس ٹائم پہ کترا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو سیکیورٹی اپریٹس فراہم کرنا پڑے گا. دس از اے 3-pronged چیلنج, اکانومی, پالیٹکس اینڈ سیکیورٹی. یہ ہے ہمارا اپنا قصور جو ہم لوکل پالیٹیشنز ہوتے ہیں ان کا.
तमाम मादनियात जिस पे मियाँ वाली की मादनियात पे गुजरांवाला की गुजरात की इंडस्ट्री चल रही है, ये प्याला मैं वहां से भेजते हुए ट्रक में, मेरा वाला जो मुसखैल का ड्राइवर जो भेज रहा है वो कमा रहा है ट्रक के ऊपर 20,000, वो जाके बिकता है गुजरांवाला के अंदर, वहां से कमाया जा रहा है ज्यादा। देश को हमने किया नहीं है ना, हमारी ठीक है, प्रायोरिटीज चले हम कर लें अब वो हमारी बेहतर है। प्रायोरिटीज नहीं थी, हमारा जो पॉलिसी टाइम खत्म हो गया, दानियाल एक छोटा सा साहब। दानियाल कमेंट मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तक आप हुकूमत से बैंकों का सारा पैसा ले जा रही हैं तो उस वक्त तक कुछ नहीं हो कुछ नहीं हो सकता। सकता।